بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے بھائی دین خالص، یہ ہے ایمان خالص، یہ ہے سبیل المومنین، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اندازہ لگائیے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ فرمایا تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور پہلے بتا چکا مالک کہ ابراہیم نوح علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا، یہی طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا، یہی طریقہ ہر نبی نے اختیار کیا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، ان کے ساتھیوں کو بتایا جا رہا ہے، یعنی صحابہ اکرام کو سورہ الممتحنہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ بس صرف یہ طریقہ ہی ہمیں پسند ہے، اور خاص کر اس بندے کو تو یہ طریقہ ضرور اختیار کرنا چاہیے جو جنت کا طلبگار ہے، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے۔ اگر جنت اور جہنم کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ دنیا داری کے اندر جو مرضی طریقے اختیار کرے، ہر طریقہ پھر گمراہی ہے، ہر طریقے کے آگے جہنم ہے۔ جہنم سے اگر کوئی بچے گا، جنت کسی کو اگر ملے گی تو اسی طریقے کے اوپر ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب صاف کہہ دیا اپنے باپ سے، اپنی برادری والوں سے، اور پھر اپنی قوم سے، بادشاہ سے، ہر ایک سے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اتنا بیزار ہوں کہ یعنی میں گویا بیمار ہو گیا ہوں، اس انداز سے وہاں توریہ بھی اختیار کیا کہ میں بالکل تمہارے شرک سے، تمہارے چیزوں سے بیزار ہوں، نفرت ہے مجھے، بہت پریشانی ہوتی ہے مجھے اس سے، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو میرے رب سے کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، بس کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے میرے پیارے بھائیو، جس طرح وہاں بھی کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو، اپنا ایمان بالکل خالص کرو گے، توحید کی یہ جو دعوت اٹھی ہے بالکل اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے، اور اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرو گے، اور کمزوری نہیں دکھاؤ گے، لوگوں میں شکوک و شبہات نہیں پھیلاؤ گے۔ اگر اس طرح کے انداز آپ اختیار کرو گے تو پھر اس کے بعد ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس دعوت کی وجہ سے سب کچھ ہے میرے بھائیو، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک نے ان دونوں باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس دور کے اندر جب یہ توحید کی دعوت اٹھی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دل و جان سے میں نے اس کو قبول کیا اور پوری طرح یکسو ہو گیا، پوری طرح یہ دعوت میرے دماغ کے اندر اتر گئی اور میں نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد ایک جماعت جو ڈاکٹر صاحب اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، ساتھی چھوڑ کے گئے، جب تک یہ اپنے صحیح راستے پر تھے، ظاہری بات ہے یہی ہماری دعوت، یہی ہماری جماعت، یہی ہمارا نظم، یہی ہمارا سسٹم، اسی کے ذریعے ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سرداڑ کی بازی لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہوئے، ایمان ہی کی وجہ سے ہم اپنے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے ناظم سے محبت کرتے ہیں، اپنے امیر پنجاب ہوں یا جو بھی بڑے ناظمین ہوں، اولو الامر منکم جس طرح بتایا گیا تھا، پھر امیر جماعت، ظاہری بات ہے جب جماعت کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی تو امیر جماعت سے کیوں محبت نہیں ہوگی؟ ان کے ساتھ رہنا، ان کو تقویت پہنچانا، ساری باتیں رہی ہیں۔ یہ الحب للہ تھا، الحب للہ، تو جس حد تک الحب للہ میں ہم گئے ہیں، اور اسی طریقے سے اب جب اسی امیر کے اندر جو کفر شرک آیا، ہمارے مالک کے خلاف اس نے سر اٹھایا ہے محمد حنیف نے، تو اس کے بعد البغض پھر اسی وجہ سے ہوا ہے، اسی طریقے البغض للہ، الحب للہ والبغض للہ، پھر بغض بھی اللہ ہی کے لیے اٹھا ہے، اندر سے اٹھا ہے، اوپر سے نہیں اٹھا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو بھی جواب دیے گئے جو کہتے ہیں ہمارے سابقہ امیر کو کچھ نہ کہو، تمہارے سابقہ امیر کی ایسی تیسی، ہمارے مالک کے خلاف جس نے آواز اٹھائی ہے، ہمارے مالک کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات آگے لانے کی کوشش کی ہے، اس نے سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کی رگوں کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا، تو اس کو اسی کٹہرے میں کیوں نہ کھڑا کر دیا جائے جس میں عمر بن لی الخزائی کو کھڑا کیا تھا اور احمد بن حنبل کو کھڑا کیا گیا تھا، کیونکہ یہ وہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے مومنوں کی جماعتوں کے اندر کفر و شرک کے انجیکشن دیے تھے۔ تو وہی کام محمد حنیف کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو بھی اس دعوت کے اندر رخنا ڈالے گا، اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرے گا، جس طرح جو دو ان گروپوں کے اندر تو شرک بالکل ثابت ہو گئے، محمد حنیف کے گروپ کے اندر اور
سعید احمد کے گروپ کے اندر تو شرک بالکل ثابت ہے، بالکل پوری طرح ان کے اوپر مرتد کا فتویٰ لگتا ہے، کیونکہ مرتد وہ ہوتا ہے جو دین کی بنیادوں سے پھیرے یا ایمان کی حلاوت محسوس کر لینے کے بعد سمجھ بھی جائے کہ یہ ایمان ہے اور یہ سب کچھ، پھر اس کے بعد اس ایمان کے اندر شرک کو لے آئے، یہ مرتد ہوتا ہے۔ اور باقی یہ جو 2-3 آدمی ہیں اس کے علاوہ، اگرچہ ان کے اندر ابھی کوئی شرک والا اس طریقے سے تو معاملہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس دعوت کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے یعقوب علی ہوں چاہے اختر بیگ ہوں، اور یہ دائیوں کا جو گروپ ہے اس کے اندر جو کرتے درتے کچھ لوگ ہیں، اس دعوت کو تھوڑا ٹیڑھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ٹیڑھا بھی نہ کرو، بالکل سیدھے ہو جاؤ، خود سیدھے ہو جاؤ۔ یہ دعوت جو ہے نا یہ بالکل پرفیکٹ دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رحمت اور شفقت کی وجہ سے یہ دعوت اٹھی ہے، اور جو اس کو دلوں جان کی گہرائیوں سے قبول کرے گا یا مانے گا، اس کو اس دعوت کے ساتھ لگاؤ ہوگا، اور وہ ہر چیز سے زیادہ اس کو عزیز رکھے گا، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی ماں باپ سے زیادہ، خود اپنی ذات سے بھی زیادہ اس دعوت کے ساتھ جب تک لگاؤ نہیں ہے آپ اس راستے میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، اور پوری طرح یقین ہو کہ بس اسی کے لیے جینا ہے اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ تو یقین کیجئے، پھر تعداد کی طرف آپ نہیں دیکھیں گے، پھر وسائل اور لوگوں کی یہ جو ڈگریاں ہیں، دنیاوی تعلیم، دنیاوی شہرت، دنیاوی مال، ان چیزوں کی طرف آپ نہیں دیکھیں گے، پھر تعداد کی طرف آپ دیکھنے والے نہیں ہوں گے۔ پھر آپ کا معیاری کسوٹی یہی بن کے جائے گی کہ جس کا بھی یہ ایمان عقیدہ ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اور وہ بالکل سر آنکھوں کے اوپر ہے، وہ سواری کرے ہم رکاب تھامیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے میں بھی ہم اپنی عزت محسوس کریں گے، یقین کیجیے۔ لیکن جو اس دعوت کے اندر شرک اور کفر کے انجیکشن دے یا اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرے، اس کی جوتیاں سیدھی کرنی، تو کیا ہم جوتا اٹھا کے اس کے سر پر ماریں گے، اس بے ایمان کے۔ کوئی ہمارا نہیں ہے جو اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔